کیا صحیح اور کیا غلط وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا، ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے۔ اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے، اس کا برات نام یا لیلۃ المبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح سند سے روایت ثابت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور 2 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ پہلا مشرک کافر مطلب، دوسرا کینہ پرور جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض ہے، برائی ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، یہ 2 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح روایت ہے۔ دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر اللہ البانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے۔ تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ یہ 2 روایتیں یاد رکھیے اس تعلق سے صحیح آتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے